نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 49 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، جو لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، وہ نشانی یہ ہے میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو، والابرص، اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے، بما تأکلون، جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون فی بیوتکم، یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، میں سب بتا دیتا ہوں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، آیت نمبر 48 میں تھا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کی تعلیم دیں گے، حکمت کی، خاص طور پہ تورات اور انجیل کی، وَرَسُولًا، اور انہیں رسول بنا کے بھیجیں گے، إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کی طرف۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام، بنی کے معنی ہے بیٹے، یعنی اسرائیل کے بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ انی قد جئتکم، اور وہ یہ کہیں گے کہ میں آیا ہوں، میں لے کے آیا ہوں تمہارے پاس بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی۔ آیت کے معنی نشانی، وہ نشانی کیا ہے؟ انی اخلق لکم، یہ کہ میں پیدا کروں گا تمہارے لیے، یعنی خلق کے معنی ہوتے ہیں بنا دینا، میں بناتا ہوں تمہارے لیے من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل۔ طین گارا، مٹی، خاک وغیرہ، تو اصل میں طین کہا جاتا ہے مٹی اور پانی کا میزہ۔ کہیئۃ الطیر، کاف حرف تشبیہ ہے، ہیئہ کے معنی ہوتے ہیں حالت، کیفیت، شکل و صورت۔ کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل، طیر پرندے کو کہتے ہیں۔ فانفخ فیہ، پس میں پھونک مارتا ہوں اس میں، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، طیرن، پرندہ، جمع، یہ طیرن جمع ہے طائر کی، طائر پرندہ واحد اور طیرن جمع، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وَأُبْرِئُ، ابرئ کے معنی ہے کہ یعنی میں نجات دیتا ہوں، میں بری کر دیتا ہوں، ہر قسم کی بری چیز، مرض وغیرہ سے نجات دیتا ہوں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ الاکمہ مادرزاد اندھے کو کہا جاتا ہے، ابرس کوڑی جس کو برس کی بیماری ہو، احیی الموتى اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وانبئکم اور میں تمہیں بتاتا ہوں بما تاکلون جو کچھ تم کھاتے ہو، وما تدخرون اور جو کچھ تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، ان فی ذلک لآیۃ لکم بے شک اس کے اندر نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو سابقہ انبیاء کرام کی طرح جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم کے پاس بھیجا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کچھ معجزات عطا کیے۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ میں تم لوگوں کے یقین لانے کے لیے گارے سے ایسی شکل بناتا ہوں جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر اس مصنوعی شکل کے اندر وہ پھونک مار دیتے تو وہ سچ مچ جاندار بن جاتا، پرندہ بن جاتا اللہ کے حکم سے۔ ایک معجزہ تو یہ ہوا، دوسرا معجزہ یہ کہ مادرزاد اندھے کو، برس کے بیمار کو اور اسی طرح مردوں کو زندہ کر دیتے اللہ کے حکم سے۔ اور فرمایا کہ ایک معجزہ یہ بھی ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھا کر آتے ہو میرے پاس اور جو گھروں میں رکھ دیتے ہو، تو یہ چوتھا معجزہ ہوا ان کا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ معجزات عطا کیے تھے۔ اب پرندوں کی شکل بنانا تصویر تھا، لیکن اس شریعت کے اندر تصویر بنانا جائز تھا، ہماری شریعت میں اس کا جواز منسوخ ہو چکا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو یہ بتا دیتے تھے بیمار، یعنی چونکہ علماء نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنے وقت میں ایسا معجزہ دیا کہ جو اس وقت کے لوگوں کے اندر جس طرح کی چیزیں رائج ہو چکی تھیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہتے ہیں میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی تھی، قسم قسم کے مریض وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے کہ جو لا علاج مریض تھے وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتے، جیسے برس کی بیماری اور اسی طرح مادرزاد اندھا جس کو کوئی بھی ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تفسیر مظہری میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ 165 پہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا۔ ایک آزر تھا جو ان کا دوست تھا، ایک بڑھیا کا بیٹا اور ایک عاشر کی بیٹی اور ایک سام بن نوح، سب کے الگ الگ واقعات ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مجھے معجزے عطا کیے گئے، تو اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے۔